السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اندرونی لڑائی بگڑ چکی ہے، یعنی اب معاملات اس طرف جا چکے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی جو امیدیں وابستہ تھیں وہ امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور آخری جو کوشش ہے اس ملک کے اندر نظام انصاف کو بچانے کی، اس کے لیے وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن عملی طور پر چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے حکومت ہو، یا چیف جسٹس جن کو بنایا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، بظاہر وہ سارے ہی ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک خط آیا، اور اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، لہٰذا اب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے بھی منٹ سامنے آ چکے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا خط بھی منظر عام پر آ گیا ہے، کہ جو کہ واضح کرتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جو اس ترمیم کے بینیفیشری ہیں، جو اس فارم 47 والی حکومت کے بینیفیشری ہیں، وہ کسی صورت بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اور آج جو سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کے اندر کیا ہوگا، کتنی بڑی لڑائی ہوگی اور کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، وہ بھی بڑی واضح ہو چکی ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، خاص طور پر امریکن الیکشنز کو لے کر، یعنی امریکہ کے اندر بھی سیم اسی طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس طرح کی پاکستان میں ہے۔ وہاں کا سسٹم، وہاں کا طاقتور طبقہ، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یعنی پینٹاگون کسی صورت بھی ٹرمپ کو جیتنے نہیں دینا چاہتی، اور وہ اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس سے پہلے انہیں نااہل کیا گیا، کیسز بنائے گئے، بائیکاٹ کیا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، اس کے باوجود ٹرمپ کھڑا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، اور آج آخری دن ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ بھی کیا گیا کہ آج امریکنز کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ آج آخری موقع ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچا لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکال لیں۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کے حوالے سے انتہائی اہم دن ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے الیکشنز کے اندر کوئی بڑا سرپرائز آتا ہے، ٹرمپ جیت جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر ہوگا، غزہ جنگ پر ہوگا، رشیا یوکرین جنگ پر ہوگا، جو پوری دنیا کے اندر بدامنیاں ہیں، جو امریکہ کی جانب سے شیطانیاں ہیں، جو امریکہ کے لگائے گئے فسادات ہیں، وہ کم پڑ سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی شفٹ آ سکتی ہے۔ لیکن وہاں کا سسٹم بھی اس وقت ڈٹا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح سے کمیلا ہارس کو جتوانا ہے تاکہ ان کی پالیسیز میں کنٹینیوسٹی یا تسلسل برقرار رہ سکے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی آج ایک اہم دن ہے، جس طرح سے سبزی منڈی بنا دیا گیا ہے، سپریم کورٹ سبزی منڈی سے بھی بدتر منظر پیش کر رہی ہے۔ وہاں پر بھات بھات کی سبزیاں ہوں گی، نئے نئے رنگ ہوں گے، امین الدین جیسے بوٹ پالشی کدو ہوں گے، مندوخیل جیسے ٹاؤٹ توریاں ہوں گی، اور نئی مختر افغان جیسی چاپلوس بھنڈیاں ہوں گی۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی سبزی منڈی اور تماشا سپریم کورٹ کو بنا دیا گیا ہے۔ اتنی سی سپریم کورٹ ہے اور اس کے اندر ججز ہی ججز کر دو۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، وہاں پہ ججز کی کمی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی لوئر جوڈیشری پرفارم نہیں کر رہی ہے، اس پر زیادہ برڈن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ نے ان عدالتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا بظاہر جو کچھ ہو چکا ہے، یعنی آپ کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، فضائیہ کے چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، پہلے بھی وہ ایکسٹینشن پر ہی تھے، آپ کے نیول چیف کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، آپ کی مرضی کا چیف جسٹس آ چکا ہے، آپ کی مرضی کی فارم 47 والی حکومت آ چکی ہے۔ ایسی بدماش حکومت، یعنی پیپلز پارٹی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، بات ہی نہ کریں، زرداری ٹانگ ٹوٹنے کا بہانہ کر کے ملک سے باہر بیٹھا ہے، اور باقی سارے انقلابی کامریڈز نظر ہی نہیں آ رہے، جو پہلے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنا کرتے تھے، کیا چودھری منظور، کیا رضا ربانی، کیا قمر زمان قاہرہ، کیا ندیم افضل چند، جو کہتے تھے کہ میں نے عمران خان کی پارٹی اس لیے چھوڑی کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کرتی تھی، تو اب یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، خلائی مخلوق سب کر رہی ہے۔ آدھی رات کے وقت یوسف رضا گیلانی کو اٹھایا گیا کہ صاحب جی، شاہ جی، سید بادشاہ اٹھیں، بڑی بھاری ڈیوٹی ہے آپ کے کاندھوں پر، آپ اٹھیں اور اس ترمیم پر راتوں رات سگنیچر کریں، اس کو ابھی آج رات ہی ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ٹرمپ آ جائے، اس سے پہلے کہ
پولیٹکس شفٹ ہونا شروع ہو جائے، راتوں رات اس پر سگنیچر کریں اور شاہ صاحب اٹھے اسی ٹریک سوٹ کے اندر، سلیپنگ سوٹ کے اندر، اور انہوں نے سگنیچر فرمائے اور اس قوم پر احسان کیا، اس قوم کی خدمت کی اور وہ سگنیچر کر دیا. تو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس وقت پورے سسٹم پر قبضہ ہو چکا ہے. کوئی آپشن نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بنگلہ دیش ماڈل اپنایا جائے جس میں وزیر اعظم کو بھی چلتا کیا جائے، جس کے اندر چیف جسٹس سے بھی استعفیٰ طلب کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت ملک میں بچا ہوا نہیں ہے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے لوگوں کا سیاسی شعور ہم سے بہتر ہے. آپ پیچھے ہیں ہم پیچھے ہیں ان سے 60 سال پیچھے ہیں. ہم کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے 60 سال لگیں گے. آپ کے گنڈا پور، آپ کے بیرسٹر گور، آپ کے سیاست دان بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ سے بھی نچلے لیول کے ہیں، لہٰذا بھول جائیں. اب جو آخری امید ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو اس وقت لڑ رہے ہیں، جو جسٹس منیب اختر مزاحمت کر رہے ہیں. کریں بھی تو کیا کریں، 2 ججز کر بھی کیا سکتے ہیں. بہرحال جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت کر رہے ہیں. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے. جیسے پی ٹی آئی نے جب پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا تو اس کے اندر شرکت نہیں کی، اور اب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم شرکت کریں گے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑیں گے، کھڑے رہیں گے، بھاگنا کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب جنگ فرض ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، پھر کھڑا ہوا جاتا ہے. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو دستیاب لشکر تھا وہ لے کے آ گئے، پھر چاہے اس کے اندر 6 مہینے کا بچہ ایک سپاہی کے طور پر تھا. انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے، جو میرے سپاہی ہیں وہ لڑیں. 6 ماہ کے بچے نے بھی شہادت دی. سو جو ہے وہ کھڑا ہوگا. لہٰذا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں کمیٹی کے اندر شرکت کروں گا. ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم سرنڈر نہیں کر سکتے. تاریخ بھی تو لکھی جا رہی ہے. کل کو 100 سال گزرنے کے بعد جب اس تاریخ کو کوئی سٹڈی کر رہا ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اچھا وہاں پہ ایک سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ تھا، وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا تھا. اگرچہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کھڑے تو ہوتے، نوکری بچانے کے چکر میں تو نہ پڑتے. بہرحال جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے، اور پہلے بھی انہوں نے فرض ادا کیا. وہ جیسے ہی عمرے سے واپس آئے انہوں نے خط لکھا، وہ خط بھی اب سامنے آ چکا ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل رکھی کہ کیسے خط آیا، کیسے ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی. تو وہ 31 کو واپس آئے. 31 کو ہی انہوں نے ہنگامی خط لکھا جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ ملک کے اندر بڑا کرائسس پیدا ہو چکا ہے، یہ ترمیم آ چکی ہے، شب خون مار دیا گیا ہے، تو مہربانی کریں اس پر فوری طور پر فل کورٹ بلائیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ نہیں، میں تو بینیفیشری ہوں. تو انہوں نے کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا. جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے خود اپنا کمیٹی اجلاس بلایا. ظاہر ہے وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیس فکس کیا. اب رجسٹرار نے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، سسٹم نے بینچ نہیں بنایا، سسٹم نے کاز لسٹ جاری نہیں کی. جسٹس منصور علی شاہ کا یہ حق بنتا تھا. انہوں نے دوبارہ ایک ریگریٹ والا بھی خط لکھا جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ آپ سے یہ امید نہیں تھی. کمیٹی نے آئین کے مطابق ایک بینچ بنایا، ایک کاز لسٹ جاری کی، نہ اس کے منٹس پبلک ہوئے، نہ اس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، نہ اس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے کسی قسم کا عمل درآمد ہوا. بہرحال اب دونوں چیزیں سامنے آ چکی ہیں. خط بھی منظر عام پر آ چکا ہے، جو میٹنگ منٹس ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ہی عجیب و غریب صورتحال بننے جا رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے منصور علی شاہ کو آئینی بینچوں کا سربراہ مقرر نہیں کیا. اب یہ جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے، اس سے جو خبر آئے گی، یہ خبر جو ہے ایک مکمل منظرنامہ تبدیل کر سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.